السلام علیکم دوستو۔ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں فرانس میں ایک خطرناک طوفان نمودار ہوا جسے دنیا نیپولین بوناپارٹ کے نام سے جانتی ہے، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی بہت سی سلطنتوں کو دھرم بھرم کر ڈالا۔ بعض موقعوں پر عورتوں اور بچوں کو بھی خاک و خون میں نہلانے سے گریز نہ کیا۔ اسے ایک عظیم فاتح اور ظالم جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نیپولین 1779 عیسوی کو سیکا نامی جزیرے میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ فرانس میں فوجی تعلیم حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں فوج میں کپتان بن گیا۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے اور اس کی عظیم باتوں سے اس نے اپنے سپاہیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ موجودہ حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ جتنی وہ محنت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ اس نے ان کو کہا کہ وہ انہیں خوشحال زندگی دے گا۔ اسی طرح اس کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1779 عیسوی اٹلی کے محاذ پر زبردست کارنامے انجام دیے تو اسے اعلیٰ جرنیل مانا گیا اور وہ 1 سال بعد ہی فرانسیسی نوجوانوں کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے نیپولین کی کامیابیوں کا دور۔ اس نے آسٹریلیا سمیت یورپ کی بڑی بڑی طاقتوں کو آسانی سے شکست سے دوچار کر دیا۔ یورپ کو شکست دینے کے بعد نیپولین نے کچھ ایسا سوچا کہ مصر پر قبضہ کر کے براستہ مصر برطانیہ پر سخت حملہ کیا جائے اور بھارت سمیت تمام ایشیائی مقبوضات فرانس کے ازلی حریف برطانیہ سے چھین لیے جائیں۔ نیپولین 1779 میں ایک لشکر لے کر مصر میں داخل ہوا۔ مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلیم ثالث کے زیر نگرانی تھا۔ آسٹریا اور روس دونوں بہت کمزور ہو چکے تھے۔ آسٹریا اور روس کی مشترکہ فوجیں لڑتے لڑتے سردریا اور بوسنیا تک پہنچ چکی تھیں، جبکہ سلطنت عثمانیہ انتہائی اندرونی فلسفار کا بھی شکار تھی۔ یہ حالات نیپولین کے لیے بہت سازگار ثابت ہوئے اور وہ قسطنطنیہ پر قبضے کا خواب لے کر فرانس نکلا۔ رستے میں مالٹا نامی جزیرے کو بآسانی سے فتح کر لیا کہ جیسے سلطان سلیمان میگنیفیسنٹ سمیت سلطنت عثمانیہ فتح نہ کر سکے تھے۔ یہاں سے نیپولین نے اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا کا رخ کیا اور اسے صرف ایک ہی دن میں فتح کر لیا۔ الیگزینڈریا صرف 6 دن رہنے کے بعد نیپولین ایک دشوار صحرا سے ہوتا ہوا قاہرہ شہر جا پہنچا۔ مصر کے مملکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن نیپولین ان کی سوچوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ جب نیپولین قاہرہ پر قبضے پر مصروف تھا، اسی وقت برطانیہ کے امیر نیلسن نے الیگزینڈریا پہنچ کر نیپولین کا بحری بیڑا تباہ کر دیا۔ اس تباہی نے نیپولین کو کمزور کرنے کی بجائے اور زیادہ نڈر کر دیا۔ اب اس کے پاس مصر میں قیام کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے مصری عوام کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں روا رکھی۔ جو اس کے خلاف زبان کھولتا اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس نے مسلمانوں کی مذہبی جذبات سے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ نیپولین نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کا بہت بڑا ہمدرد ہے، جبکہ ترکوں اور مملکوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول قرآن کا احترام بھی کرتا ہے۔ اس موقع پر نیپولین عربی لباس پہن کر عید میلاد النبی کی تقریب میں بھی شریک ہوا۔ نیپولین نے علماء قاہرہ سے فتویٰ بھی جاری کروایا۔ اس فتوے میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل، نیپولین کو اسلام کا سچا خیر خواہ اور مصر کا جائز سلطان قرار دیا گیا تھا۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود عوام کی پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام رہا اور 21 اکتوبر 1879 کو نیپولین کے خلاف شہر میں دنگے شروع ہو گئے، جس میں بہت سے فرانسیسی ہلاک ہوئے۔ اس موقع پر نیپولین شدید غصہ ہوا اور اس نے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی تفریق کیے بغیر ان سب کو ہلاک کر دیا۔ قاہرہ شہر میں خون کی ہولی کھیلی گئی، جس پر مغربی لوگ آج بھی اس پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اگلی صبح فرانسیسی فوج خچروں کی ایک قطار کے ساتھ قاہرہ میں گھوم رہی تھی۔ ان خچروں پر بورے لدے ہوئے تھے اور ان میں سینکڑوں مسلمانوں کے سر کٹے ہوئے موجود تھے۔ یہ سب کچھ سلطنت عثمانیہ میں ہو رہا تھا اور دولت عثمانیہ کی یہ جرأت نہ تھی کہ وہ نیپولین کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ اور ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کے مکمل قبضے کے خلاف ٹیپو سلطان ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب انگریزوں کو خبر ملی کہ نیپولین اور ٹیپو سلطان کے درمیان تعلقات پیدا ہو رہے ہیں اور نیپولین کسی بھی وقت ٹیپو سلطان کی مدد سے حملہ کر سکتا ہے، تو انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کی مدد کرتے ہوئے اسے فرانس کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ سلیم ثالث نے انگریزی بحری کی مدد سے فرانسیسیوں پر حملہ کرنے مصطفیٰ پاشا کو روانہ کیا، لیکن فرانسیسیوں نے ان دونوں افواجوں کو زبردست شکست سے دوچار کیا اور یلغار کرتے ہوئے مصر کے ساتھ ساتھ ملک شام یعنی سیریا کے بھی کئی علاقوں کو فتح کیا۔ اس دوران نیپولین کو فرانس سے ایسی خبریں موصول ہوئیں کہ اسے واپس فرانس جانا پڑا۔ نیپولین اپنے ایک جرنیل کو اپنے قائم مقام بنا کر فرانس روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ نے انگریزی فوج کے ساتھ مل کر اس جرنیل کو شکست سے دوچار کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نیپولین اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے نیپولین نے مصر پر عثمانیہ کی حکومت تسلیم کر لی۔ مصر سے واپسی پر نیپولین فرانس کا بادشاہ بنا۔
اور اگلے ہی برس برطانیہ، روس اور آسٹریلیا سے فتح حاصل کی۔ نپولین نے اتنی کامیابیاں حاصل کیں کہ تمام یورپ اس کے نام سے ڈرنے لگا۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر سارا یورپ اس کے خلاف ہتھیار بند ہو گیا، لیکن نپولین نے کسی کو نہ بخشا اور سب کو شکست سے دوچار کیا۔ ہر ملک کو اس کے خلاف اٹھنے کی قیمت اٹھانی پڑی۔ آسٹریا کی فوجیں مکمل تباہی سے دوچار ہو گئیں، جبکہ نپولین نے اسپین کے شہروں اور قصبوں کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ فریڈلینڈ نے رشیا کو ایسے شکست دی کہ وہ نپولین سے صلح پر مجبور ہو گیا۔ رشیا کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی روس سے سلطنت عثمانیہ کو روس، فرانس میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ اس وقت کیا گیا جب نپولین سلطنت عثمانیہ کا ایک حلیف تھا۔ اسے مشرقی و مغربی مورخین تاریخ کی ایک بہت بڑی غداری قرار دیتے ہیں۔ 1811 عیسوی میں نپولین انتہائی عروج پر پہنچ چکا تھا اور دنیا کا ہر ملک اس سے خوفزدہ تھا کہ کہیں وہ اس ملک کی طرف رخ نہ کر لے۔ صلح کے باوجود زار روس کے رویے پر ناراض ہو کر نپولین ایک بڑی فوج لے کر رشیا کی طرف داخل ہوا۔ شدید سرد موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے ماسکو پہنچا، جہاں روسیوں نے پہلے سے ہی بہت کچھ تباہ کر ڈالا تھا۔ یہاں سے مایوس ہو کر نپولین واپس لوٹ گیا۔ وہاں سے واپسی پر سردی کی وجہ سے اس کے لاکھوں فوجی ہلاک ہو گئے۔ قدرت کی اس مدد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ کی اکثر ریاستوں نے مل کر نپولین پر حملہ کر دیا اور نپولین کو نظر بند کر دیا۔ نظر بند کرنے کے 6 سال بعد نپولین انتقال کر دیا، کیونکہ یہ وہ سختیاں برداشت نہ کر سکا۔ نپولین ایک نڈر سپاہی تھا جسے اپنے دور میں بے حد عروج تھا، اور اس نے اپنے اس دور میں بہت سی ریاستوں کو بہت آسانی سے فتح بھی کیا۔ اس کے بعد نپولین کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں۔ نپولین نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی۔ نپولین کی اور بھی بہت سی عورتوں سے تعلقات تھے جس کو بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب unknown pages of history and click on bell icon for more informative videos.